باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام الحمدللہ رب العالمین اما بعد فقط قالت فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا انی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیک السلام یا بنتی و یا بدعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء۔ شہزادی کے اس ایام ادا کے موقع پر یہ کانفرنس یقیناً بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جس طرح سے اس سے پہلے بزرگ علماء نے جن باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے وہ بہت اہم ہیں، چاہے محبوب مہدی صاحب قبلہ ہوں یا امام حیدر صاحب قبلہ ہوں۔ سامعین و ناظرین، ایام ادا فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا یقیناً یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح متوجہ ہوں کہ یہ عزاداری ہماری عبادتوں کی حیات ہے، ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کا بہترین راستہ ہے، اور دین کی معرفت اسی عزا کی وجہ سے ہمیں حاصل ہونے والی۔ شہزادی نے جس طرح سے خطبے میں یہ فرمایا کہ اے لوگو جانو کہ میں فاطمہ ہوں، یقیناً کتنی افسوس کی بات ہے یہ گفتگو اگر شہزادی مدینے سے ہٹ کر جا کر کہیں کرتی تو یہ کہنا کہ جانو میں فاطمہ ہوں کوئی بڑی بات نہیں تھی، کہ اس لیے کہ نیا شہر نیا علاقہ تعارف کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس مدینے میں آپ کی زندگی اور آپ کا تعارف رسالت مآب سے ہزاروں کی تعداد کے مقابل ہوا ہے، سب جانتے ہیں۔ ایک گلی میں آدمی ایک مہینے کے لیے کرائے کے مکان پہ رہتا تو اس گلی والے اسے جان جاتے ہیں۔ جن کی ملکیت کائنات ہو اور مدینے کے رہنے والے وہ شخصیتیں کہ جو کسی غریب کی غربت کا خیال رکھا ہو اور کسی بھوکے کو بھوکا نہ رہنے دیا ہو، تو اس جگہ یہ کہنا کہ جانو میں فاطمہ ہوں، تو اس کے اندر ایک درد ہے، یعنی ایک پیغام ہے بی بی کا کہ میرے بابا کے وفات کے بعد آج زہرا کا حال یہ ہے کہ زہرا کو بتانا پڑ رہا ہے کہ لوگوں جانو میں فاطمہ۔ لیکن یہاں جو سب سے خوبصورت بات اس خطبے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے بہت سے قصے اور واقعات میں یہ دیکھا کہ جس چیز کی ضرورت ہے، مثلا ایک آدمی کچھ لینے کے لیے دکان گیا تو اسی ضرورت اگر دودھ ہے تو سیدھے جا کر سلام و کلام کے بعد دودھ لیتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر آدمی وقت نہیں برباد کرتا، اپنا بھی اور سامنے والے کا بھی۔ لیکن بیوی کا اگر مطالبہ فدق تھا تو وہاں جا کر بیوی کا توحید کی تعریف کرنا، نبوت کے بارے میں معرفت کے پہلو بتانا، احکام سنانا یعنی احکام بتانا، ان سب کے پیچھے جو سب سے بڑی حکمت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی یہ چاہتی تھی کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ جہاں میں جا رہی ہوں مطالبہ کرنے کے لیے وہ اہل علم ہوتے تو پھر مطالبے کے لیے میرا جانا ضروری نہیں تھا، لیکن میں وہاں جا کر توحید و نبوت و امامت و احکام بتا کر میں مطالبہ کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جس جگہ جا کے میں مانگ رہی ہوں مطالبہ کر رہی ہوں وہ اہل علم نہ تھے، وہ اگر اہل علم ہوتے تو پھر مجھے جانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ حضرات، بیوی کا بہت بڑا مرتبہ ہے کہ جب رسالت مآب حدیث قصہ کا یہ فقرہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بیوی نے کہا کہ کیا بابا میں بھی داخل ہو جاؤں، تو آپ نے کہا ہے میری بیٹی ہے، میری جان دل،
آپ داخل ہو جائیں. جیسے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں خود فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء. توجہ، فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء. جیسے ہی بیوی داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اب ہم مکمل ہو گئے. یعنی بیوی نے دنیا کو پیغام دیا یا، اور یہ فلما اکتملنا ہے نا، اسی سے ملتا ہوا غدیر کا جملہ ہے. اعلان ولایت کے بعد آیت نازل ہوئی الیوم اکملت، آج دین مکمل ہو گیا. وہی اکملتو کا یہ اب ظاہر سی بات ہے ایک ہی رشتہ ہے فلما اکتملنا میں اور اکملتو میں. شہزادی داخل ہوئے تو فرمایا فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء. وہاں دین مکمل ہوا ہے ولایت کے اعلان پر، اور آج پنجتن مکمل ہوئے ہیں زہرا کی آمد پر. جس کے بغیر پنجتن مکمل نہ ہو، جس کے بغیر دین مکمل نہ ہو، دنیا ان سے کتنا دور ہو چکی تھی اور کتنا ان پہ ظلم ڈھایا. حضرات، خصوصی طور پہ آج کے اس میرے حصے سے جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسالت مآب نے اپنے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. احادیث میں اس نام کی بڑی فضیلت ہے، اور المختصر یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے چاروں بیٹیوں کے نام فاطمہ 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 رکھا، اور ہمیں ایک پیغام دیا کہ یہ نام ہمارے لیے کتنا دل عزیز ہے اور ہم اسی سے محروم ہیں. اور میرا یہ پیغام ہے سامعین اور ناظرین کے خدمت میں کہ کوشش کریں کہ اپنے خانوادے کے اندر اگر نانا ہے تو نواسیوں کے لیے، پوتیوں کے لیے، والدین اپنے بچیوں کے لیے یہ نام کثرت کے ساتھ رکھے، تاکہ دنیا کی میڈیا یہ نام فاطمہ، دیکھیے ایام اعضاء میں جس گلی سے جاتے ہیں یا حسین دیکھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حسین والے ہیں اور حسین کے غم میں ہیں. اسی طریقے سے شہزادی کی عزاداری میں ہر طرف شہزادی کا نام ہو، اور فقط یہ نام گلیوں تک نہ ہو، ہر گھر میں، ہر فیملی میں اتنی کثرت کے ساتھ ہو کہ دنیا اس نام سے متعارف ہو اور یہ جانے کہ یہ نام کتنا اہم ہے. احادیث کا آخری جملہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس گھر میں یہ نام ہو اور پکارا جائے فرشتے اس گھر پر رحمتیں نازل کرتے ہیں. خدا بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم صرف بیوی سے محبت کا اظہار یا عزاداری تک نہ رہیں، بلکہ اس طرف بھی متوجہ ہوں کہ ہمارے اپنے خانوادے میں، اپنے نسلوں میں کثرت کے ساتھ نام فاطمہ یا نام زہرا بیوی کے القاب ان کی طرف متوجہ ہوں. نئے زمانے کے ساتھ اب لوگوں کے یہاں بھی نام نئے نئے ہوتے جا رہے ہیں. کوشش کریں جس بیوی سے محبت کرتے ہیں، جب نام کی اتنی عظمت کہ چھٹے امام نے کہا کہ تم نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تو آئندہ اس نام کے ساتھ اس کا ادب بھی کرنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ. احسنتم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین،